سرمایہ یا نقد پر ربا کی لعنت کو بالکل یا اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک زراعت کو بھی ربا سے پاک نہ کیا جائے۔ ہماری اکانومی تو بیسیکلی ایگریرین اکانومی ہے، اس میں سود جاری رہے۔ پاک کرنے کے لیے بارہا میں کہہ چکا ہوں، دو کام فوراً کریں، ایک کمیشن بنائیں کہ طے کریں علماء بیٹھ کر کہ ہماری زمینیں یہاں کی اشری ہے یا خراجی ہے، اگر خراجی ہے تو نیا بندوبست اراضی کیا جائے، حد مقرر کر دی جائے، ایک مربع سے زیادہ کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ بات ہو سکتی ہے بندوبست اراضی، اس لیے کہ وہ ملکیتی زمینیں نہیں ہم لے سکتے۔ اور نمبر دو یہ کہ آیا مزارعت اسلام میں جائز ہے یا نہیں، اور ہے تو کون سی شرطوں کے ساتھ۔ یہ ہے جنرل اصولی عموم۔ اب آ رہے ہیں جو پرٹیکولر اس وقت کرنے کے کام ہیں۔ ان میں سے پہلے دو کام جو ہے وہ نوٹ کیجئے، وہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت گناہ بے لذت کی تعبیر بنے ہوئے ہیں، مظہر ہیں۔ بلا ضرورت سود کے گناہ میں ملوث ہونا، نہ لینا ایک نہ دینا دو، کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا ہے؟ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے باہمی قرضوں نیز وفاقی حکومت کے اسٹیٹ بینک سے قرضے پر سود فوری طور پر ختم کیا جائے۔ وفاقی حکومت قرض دے رہی ہے صوبائی حکومت کو، پنجاب کی یا سندھ کی، سود لے رہی ہے۔ اب اگر وہ صوبائی حکومت جو ہے کہ پھنس گئی ہے تو گرانٹ دی جا رہی ہے، اس میں سے نکالنے کے لیے فائدہ کیا ہوا؟ سود کا بوجھ لاد کر اس کا بیڑا گرک کیا۔ اور جب آپ ظاہر بات ہے اپنے ملک کا ادارہ ہے، اپنے ملک کا صوبہ ہے، نکالنا بھی تو ہوگا نا اسے، تو اس کو گرانٹ دے دی، اس جیب میں سے نکالا اس میں ڈال دیا، فائدہ کیا؟ اسٹیٹ بینک سے حکومت کو قرض دے رہی ہے سود۔ اسی طرح نیم سرکاری اداروں اور کارپوریشنوں جیسے واپڈا، ریلوے، پی ٹی سی وغیرہ کو جو قرضے حکومت نے دیے ہیں ان کو فوری طور پر اکویٹی میں تبدیل کر دیا جائے۔ واپڈا کو قرض دے رکھا ہے، سود، اور واپڈا کا بیڑا غرق ہونے لگا تو اب گرانٹ دو۔ ریلوے کا جو حال ہے وہ آج کل آپ جو ٹی وی پر کچھ ہو رہے ہیں مباحثے وہ سن رہے ہوں گے، سود سے ان کو بے حال کرو، بے دم کرو، غرق کرو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہیں ریسکیو کرنا ہوگا تو کہاں سے آئے گا؟ پھر کہتا چلا ان کے لیے قرضے اکویٹی پر ڈال دیے جائیں، اس حصے داری کی بنیاد کے اوپر۔ ٹھیک ہے انہیں دیا کیونکہ کارپوریشنز ہیں، کیونکہ وہ کچھ سیمی انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں، نیم سرکاری ہیں، نیم آزاد ہیں، ٹھیک ہے اس میں جو رقم جاری ہے اکویٹی کی بنیاد پر، حصے داری کی بنیاد پر اس کو پیسہ لگا دیا جائے حکومت کی طرف سے، حکومت پاکستان کا۔ یہ دو کام تو ایسے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے شیخ عبدالرؤف صاحب کا نام بہت سے حضرات یہاں ہوں گے جو ان سے واقف ہوں گے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے سے ریٹائر ہوئے تھے وہ، اور وہ ایک زمانے میں میرے پاس 2-3 مرتبہ آئے کہ آپ کم سے کم اس سود کے لیے تو آواز اٹھائیے کہ جو گناہ بے لذت ہے، ایک شخص اپنی ہی جیب سے قرض لے کر اس پر سود اور پھر اس میں پورا کرنے کے لیے پھر اپنی جیب سے نکالنا، فائدہ کیا؟ لیکن میں نے اس وقت تک یہ سمجھتے ہوئے جب تک پورا نظام نہ ہو محض ایک بات کہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ ایسا کرو۔ کیوں؟ تاکہ ذہن میں یہ آئے ہی نہ کسی کے بغیر سود کے بھی کوئی لین دین ہو سکتا ہے۔ دیکھیں کنڈیشننگ ہوتی ہے، ذہن کوئی اعصاب کی، نظریات کی کنڈیشننگ معلوم ہو جائے کہ ہر انسان کی سوچ میں یہ شے بنیادی طور پر پیوست ہو جائے کہ کوئی لین دین کوئی قرضہ بغیر سود کے ممکن ہے ہی نہیں، لہذا وہاں بھی سود دو اور لو کہ جہاں کوئی ضرورت سے نہ ہو۔ اب آئیے نمبر 3، یہ ہے جو بڑا مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے، انقلابی کام ہے۔ حکومت کی بچت اسکیموں کے تحت حکومتی قرضوں پر مشتمل ہر نوع کے بانڈز، سرٹیفکیٹ اور سیکیورٹیز وغیرہ پر سود کی ادائیگی فوری طور پر بند کی جائے، نیز ان قرضوں کے اصل در کی ادائیگی کے لیے مناسب لائبل کا اعلان کیا جائے۔ اب آپ ذرا نوٹ کیجئے، اربوں روپیہ پاکستان کے لوگوں سے حکومت پاکستان نے قرض لیا ہوا ہے۔ کس لیے لیا ہوا؟ ڈیفنس سرٹیفکیٹ ہے، ڈیفنس کے لیے خرچہ چاہیے، آپ بھائی قرضہ دیں ہمیں۔ اچھا ڈیفنس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا اس شہر کا ہر بسنے والا شہری جو ہے وہ جو بھی فوجیں ہماری کھڑی ہیں کہ جو روکے ہوئے ہیں دشمنوں کو، آخر اس سے میں اور آپ کوئی فائدہ ہمیں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے لیے بھی ہم قرضے ہنسنا نہیں دے سکتے، سود مانگتے ہیں۔ حکومت قرضہ لے رہی ہے سود کے اوپر، اور ہماروں روز نئی سے نئی اسکیمیں، نئی سے نئی سیکیورٹیز، نئی سے نئے اس میں سود کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عوام اس ملک کے حرام خور عوام جن کو بنا دیا گیا ہے۔
ذرا فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھیے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 95-96 کی رپورٹ سے میں حقائق دے رہا ہوں آپ کو. ہمارا جو اندرونی قرض ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ 908.9 بلین ہے، اور جو بیرونی قرض ہے وہ 809.9 ہے. تو تقریباً 100 بلین جو ہے وہ در حقیقت ہمارا اندرون ملک سے قرضہ ہے حکومت کے ذمے زائد بیرونی قرضوں سے. ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. بجٹ کے اندر 193 بلین ہم نے ڈیٹ سروسنگ میں دیے ہیں اس 95-96 میں. کیا مطلب؟ سود کی ادائیگی اور کچھ قرضے انسٹالمنٹ واپس بھی کرنے پڑتے ہیں، تو یہ 193 بلین ہے. ان میں سے 129 بلین صرف سود دیا گیا ہے. 129 بلین. لیکن پریپیئر فار دی شاک، اس میں سے 102 بلین سود اس ملک کے اندر رہنے والوں کو دیا گیا ہے، باہر صرف 26 بلین دیا گیا ہے. یہ آرام سے کہاں ہے؟ یہ IMF ہے؟ کون ہے؟ اگر آپ یہاں اسلام کا وہ پہلا قدم اٹھا لیں جو اسے اسلامی ریاست اور نظام خلافت بنا دے گا، کم سے کم اصولی اور دستوری اعتبار سے، پھر یہ کہ لوگوں سے کہیے اور اس آیت کے اوپر عمل کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. ارے تم ہزاروں لاکھوں گنا شاید لے چکے ہوگے اپنے ان قرضوں کے اوپر، جس کے باپ نے کبھی دادا نے خریدے تھے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، وہ بھی لیے بیٹھا ہوا ہے آج تک، کتنا سود کھا چکا اس کے اوپر. لیکن یہ کہ آج فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج کے بعد سے ان قرضوں پر کوئی سود نہیں دیا جائے گا. کون روک لے گا آپ کو؟ ابھی ہوا ہے البانیہ میں، نوٹ کر لیجیے، ایک بہت بڑی کمپنی وہاں کی جو ہے اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہم نے جو بھی قرضے سود پر لیے تھے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ قرضے واپس کر سکے، نہیں وہ ہم اس پر سود دے سکے. سود تو آج سے بند ہے. باقی جو لوگوں کے ڈپازٹس تھے یا ان کے پیسے تھے وہ ہم اپنی سہولت کے ساتھ ادا کریں گے. بہن نہیں، وہی بات قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ نے قرضہ دے رکھا ہے 10 کروڑ روپے کا حکومت پاکستان کو، کسی سیکیورٹیز کے اندر دے رکھا ہے، کسی ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کی شکل میں دے رکھا ہے، کسی اور بانڈز کی شکل میں دے رکھا ہے، آج سے سود ختم. اور اگر تو فیصلہ میرے ہاتھ میں ہوتا یا قاضی حسین احمد صاحب کے ہاتھ میں ہوتا تو میں کہتا جو کچھ کھا چکے ہو بس کھا چکے، اب تمہارا اصل زر بھی گیا، نہیں دے گیا. لیکن معاملہ اللہ کا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ ان تم فلکم رؤوس اموالکم، تمہارے اصل زر محفوظ رہے. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم سود خوری کر کے ظلم کرو اس قوم پر، اس ملک پر، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اگلی آیت اب میں پڑھنا چاہتا ہوں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض جو ہے وہ مفلس ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو کہ وہ سہولت سے ادا کر سکے. یہ حکومت کہے. ہمارے لیے تو پوری کی پوری ڈائریکشن موجود ہے، ڈائریکٹو موجود ہے. اصل زر محفوظ ہے، یہ ہم واپس کریں گے لیکن سہولت سے کریں گے. مثلا جیسے آپ نے کیا تھا، کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا میں نہیں جانتا، کوآپریٹوز کا جب بیڑا غرق ہوا ہے یا اور جو اسکیمیں بنی تھی یہاں پر، تو اس کا یہ کیا گیا چھوٹے جو ہولڈرز ہیں ان کو پہلے واپس کیا جائے. یہ تو ٹھیک ہے، اس طرح کی اسکیم بنائی جا سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہو کہ اب جو ہو گیا فلہو ما سلف، جو کھا گئے تم. آج کے بعد سے کوئی سود نہیں ملے گا، رقم بھی واپس کرنے پر ہم فوراً مجبور نہیں ہیں. ذو اسرہ ہے، ہم مقروض ہیں دنیا کے، ہم تنگی میں ہیں، ہم مشکل میں، کوئی واپس نہیں کریں گے. ہاں چھوٹے جو ہیں ان کو دیں گے اور سہولت کے ساتھ جب ہوگا واپس کر دیں گے. اور آخری اللہ کی بات جو ایمان سے جس کا تقاضا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم معاف ہی کر دو، صدقہ ہی کر دو تو کہیں بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارا تو کوئی فاضل سرمایہ تھا نا جو تم نے کسی کو قرض پر دیا. اگر آدمی کے پاس روٹی کھانے کو آج نہ ہو تو کسی اور کو قرض دے گا، وہ تو بچت ہی ہوتی ہے نا، فاضل ہوتا ہے. وہ فاضل تو تمہارے ایمان کا تقاضا تو یہ کہ پہلے ہی دے دیتے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو،
پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کرے، کتنا صدقہ دے، کتنا خیرات کرے، کہ جو بھی تمہاری ضرورت ہے بھائی تو دے ڈالو، مت رکھو اپنے پاس، ڈونٹ ریٹین، جیسے کہ محمد رسول اللہ نے ایک ڈھیلا ریٹین نہیں کیا اپنے پاس۔ وہ تو سر بڑی اونچی مثال ہے، ہمارے اس صدی میں بھی آپ کو مل جائیں گے لوگ، پہلی صدی میں مل جائیں گے لوگ صوفیاء اور اولیاء اللہ جنہوں نے اس سطح پر زندگی بسر کی ہے۔ ہمارے یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، جو آج کچھ کرپٹ بھی ہو گئے، کچھ پرورٹڈ بھی ہو گئے، ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے۔ اب میرے پاس مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے اس وقت۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم سمجھتے ہو واقعتاً علم ہے تو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، معاف کرو، اللہ کے ہاں تمہارا کتنا ملے گا تمہیں اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس آیت کے بارے میں جو آخری اس موضوع پر یہ روایت بھی ہے کہ یہ آخری آیت ہے کہ جو قرآن میں نازل ہوئی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کے تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف۔ یہی زندگی نہیں ہے، یہی نہیں رہنا ہے، جانا بھی ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر ذی نفس کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی نمبر 3۔ نمبر 4، سرکاری ملازمین کو مکان، کار یا موٹر سائیکل کی خرید کے لیے دیے جانے والے قرضوں سے سود لینے اور جنرل پروویڈنٹ فنڈ پر سود دینے کا معاملہ بند کیا۔ یہ بھی وہی ہو رہا، دینا اور لینا خام خواہ، پروویڈنٹ فنڈ پہ سود لگا دیا اور اسی سے اس نے قرضہ لیا، اس سے سود لینا لگ گئے، کیا؟ نمبر 5، بینک فائنینسز کی حسب ذیل صورتوں کو اثر نو، بینک فائنینسز کو حسب ذیل صورتوں میں اثر نو محدود کر دیا جائے۔ یہ میں اس کی تفصیل میں اس وقت اس لیے نہیں جا رہا کہ 2 وقت آپ کے پاس ہے، لیکن ثبوت میں یہ دے چکا ہوں، یہ کام شروع کر دیا گیا تھا، 1981 سے لازم ہو گیا تھا، ان کو بعد میں پسمائی ہوئی ہے، تو کوئی نیا کام ہمیں نہیں کرنا ہے، وہیں سے شروع کیجئے۔ کچھ عرصے اس پر عمل بھی ہوا ہے، وہ تو چونکہ وہ ایک ڈٹرمینیشن عزم مصمم نہیں تھا۔ 12 یہ دور کا آپ کے پاس ہے کہ یہ شکل ہے جس میں یہ کام کیجئے، لیکن آخری چیز جس کی وضاحت کی ضرورت ہے، وہ شاید لوگوں کی سمجھ میں عام طور پر نہ آئے، مجھے بھی سمجھنا پڑا اسے۔ بین الاقوامی سودی قرضوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈیٹ اکویٹی سویپ کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ لیٹن امریکہ میں بڑے پیمانے پر اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی ملک نے آپ کو بہت بڑا قرضہ دے رکھا ہے اور آپ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اب ان سے طے ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ذرا اس کو کم کیجئے تاکہ ہم واپسی کر سکیں، ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں، انڈیویجول سطح پر بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اسے ڈالر میں نہیں پے کر سکتے، ہم اپنی لوکل کرنسی میں پے کر دیتے ہیں آپ کو۔ آپ کہیں گے لوکل کرنسی لے کے ہم کیا کریں گے، چاٹیں گے اس کو؟ آپ ہمارے ہاں انڈسٹری لگائیے، کام کیجئے، ہماری کرنسی یہاں تو چلتی ہے کہ نہیں، یہاں کاروبار کیجئے، انڈسٹری لگائیے ہماری کرنسی کے بل پر، اور وہاں سے نفع آپ پھر ڈالر میں لے جا سکیں گے۔ یہ طے کیا جائے، یہ کہلاتی ہے ڈیٹ اکویٹی سویپ۔ اور یہ لیٹن امریکہ میں، جنوبی امریکہ میں عالمی مالیاتی اداروں نے بڑے پیمانے پر یہ معاملہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ صرف زمین پر پاؤں جما کر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور زمین پر پاؤں کب جمیں گے؟ جب کہ خود اپنے ملک میں اس سود کو ختم کر دیں، انہیں معلوم ہو جائے، دی مین بزنس، قوم میں وہ جوش اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا آج تک، ہمیں تو الجھایا گیا ہے نور و بشر کے چکر میں، ہمیں الجھایا گیا تھا 8 تراویح یا 20 تراویح کے چکر میں، ہمیں تو یہ مسائل بتائے گئے تھے دین کے، یہ بتایا نہیں گیا۔ اگر اللہ کے ہاں یہ ہے معاملہ، اگر اللہ کے رسول کا یہ ہے فرمان، تو ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، مسلمان تیار ہوگا، لیکن یہ اسٹیپ اول جو ہے پہلا اٹھائیے تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ورنہ محض خوشحالی کے نام پر کچھ سرمایہ دار کچھ آپ کی مدد کر دیں، وہ تو یہ کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا وہ، اور یہ کہ یہ جوش و خروش جو ہے یہ زیادہ دیر قائم رہنے والی شے نہیں ہے۔ دراڑیں تو اپنے اندر سیاسی اعتبار سے بھی پڑنی شروع ہو گئی ہیں، یہ معاملات جو ہیں تو بہت کم وقت ہے ہمارے پاس، ٹائم از رننگ آؤٹ، یا وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ اس میں جلد از جلد یہ قدم اگر ہم نے نہیں اٹھائے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کو لے کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 7، تجارتی بینکوں کے لیے اجازت ہو کہ وہ ریئل انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ بھی کر سکیں، یہ بھی خامخواہ کی پابندی لگائی ہوئی، اس میں نہ کوئی شریعت کی پابندی ہے
وہ خود ٹریڈنگ میں آئے بجائے اس کے کہ کسی اور ٹریڈنگ فرم کو قرضہ دیں. دے کین themselves ورک ایز ٹریڈنگ کمپنیز. پھر یہ کہ اور جو ریئل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر انویسٹ کریں. آخری بات یہ کہ اسٹاک مارکیٹ کو تو برقرار رکھا جائے, اس میں حرام مطلق کی بات کوئی نہیں ہے, بلکہ اس کے بغیر بات نہیں چلے گی, لیکن اس میں سٹے کو ختم کیا جائے اور صرف ایکچوئل ٹرانزیکشن ہو. یہ نہ ہو اگر آپ نے دیکھا ہو ٹی وی وغیرہ پر کبھی منظر جو ہے اسٹاک مارکیٹ کا, تو لیا دیا پاگل ہوئے ہوتے معلوم ہوتا, پتہ نہیں کہ کہاں ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ جو پاگل پن ہے یہ صرف سٹے کی وجہ سے, اور جبکہ ریئل ٹرانزیکشن کوئی نہیں, نہ دیا نہ لیا, اور ہو رہے ہیں سودے, پتہ نہیں کہاں کے سودے ہو رہے ہیں. اور ظاہر بات سود حرام ہے, ویسے ہی سٹا اور جوا بھی حرام ہے. اس کو ختم کر دیجیے. ایکچوئل ٹرانزیکشن کے اوپر جو ہو شیئر کی ٹریڈنگ ہو, ٹھیک ہے. اور یہ کہ یہ جتنے بھی ادارے مالیاتی اور بینک قائم ہوں ان اصولوں کو لے کر چلیں, تو ایک آڈٹ تو ہوتا ہے کہ جو حساب کتاب کا ہوتا ہے, فگرز کا ہوتا ہے, یا یہ کہ کسی کو کیا اختیار تھا, اس نے اس سے زیادہ خرچ کر دیا یا نہیں کر دیا. ایک شرعی آڈٹ ہونا چاہیے کہ ایک ادارہ ایسا بنایا جائے جو ان کا آڈٹ کرے کہ کہیں انہوں نے کوئی غیر شرعی صورت تو اختیار نہیں کر لی کسی چور دروازے سے. یہ ادارہ بنایا جائے اور پھر یہ کہ ان کو سزائیں سخت دی جائے. 10ویں بات اور ذرا تلخ بات بھی ہے, یہ آخری بات ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ختم بھی ہو رہی ہے. یہ جو قرض اتارو ملک سنوارو تحریک چلی ہے, اس میں بھی 2 حلال کے ساتھ 1 حرام شامل کر کے کل کا کل حرام بنا دیا. عطیات مانگیے, ٹھیک ہے دیں عطیات, کیوں نہ دیں, ہمارے ملک کا معاملہ ہے, ہم خود اسی کشتی میں سوار ہیں, یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. قرض حسنہ مانگیے, کیوں نہ ہو, کسنت آنند لذت ہے قرض حسن. اگر ایمان کا لیول آپ بڑھائیں اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے, تو قرض حسنہ دینے کے یہ قوم بالکل تیار ہوگی. اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں آپ کو نظر آ بھی رہی ہیں. اس میں بھی ڈال دیا وہ بند. تیسری شکل یہ ہے کہ آپ قرض دیں اور قرض کے اوپر اتنے اگر مدت کے لیے دے رہے تو اس شرح پر سود مل جائے گا, اتنی مدت کے لیے, وہ سارا کا سارا جو ہے یہ کفر اور اسلام کا ملغوبہ, یہ نہیں چلے گا. میں یہ نہیں کہتا میں نہیں چلنے دوں گا, معاذ اللہ میری کیا حیثیت ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نہیں چلے گا. اور جس کو بھی کوئی وقت مل گیا ہے غنیمت سمجھے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایوری منٹ دیٹ از پاسنگ, اس میں ہماری مہلت کم ہو رہی ہے. ان معاملات کو سیدھا کیجئے, صاف کیجئے, اللہ کے ساتھ معاملہ درست کیجئے. الاول فالاول, اور اس میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا 30 برس کی محنت ہمارے پیچھے موجود ہے, جو میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. وہ تو آپ رپورٹ پڑھیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, وہ آپ ججمنٹ پڑھیے, جو بھی آپ کا فیڈرل کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ جو بھی اسلامائزیشن کا کمیشن تھا اس کی رپورٹ تھی, اسے پڑھیے. پھر یہ کہ جو بھی اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1980 میں جو سرکولر جاری کیا ہے کہ یہ 12 شکلیں ہیں جس میں فائنینسنگ بینک کر سکتا ہے, ان کو پڑھیے. کم سے کم دور ملوکیت میں جو فقہ پروان چڑھی ہے اس کے اعتبار سے آپ کی معاشیات سود سے پاک ہو جائیں گی. ایک قدم تو ہوا, اس سے اگلا قدم اٹھانے کی بھی انشاءاللہ توفیق ملے گی. لترکبن طبقا عن طبق, اس سے آگے بھی آپ بڑھیں گے. بیع موجل, بیع مرابحہ کے راستے سے جو چیزیں بھی ہمارے ہاں داخل ہو گئیں اور جاگیرداری اور مزارعت کے ذریعے سے جو چیزیں جاری ہو گئیں, وقت لگے گا, وہ بھی انشاءاللہ تعالی صحیح سمت میں قدم اٹھے گا. تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.